ذہین طبقے کا سب سے محبوب شاعر۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ادیبوں اور شعراء میں ساحر لدھیانوی بھی شامل تھے۔ وہ اپنے زمانے کے مقبول شاعر تھے۔ ان کی مقبولیت ایسی تھی جو ان کے بعض ہم عصروں کے لیے باعث رشک تھی، تو اکثر اہل قلم میں ان کے لیے رقابت کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ سویرا ترقی پسند مصنفین کا رسالہ تھا جس کے چند شمارے ساحر لدھیانوی کے زیر ادارت شائع ہوئے۔ اس دور میں ایسے انقلابیوں اور کمیونسٹوں پر حکومت کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ ساحر اپنی شاعری اور اس رسالے میں اپنے مضامین کے ذریعے انقلابی فکر کا پرچار کرتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت چلے گئے۔ یہاں لاہور کے قیام کے دوران ساحر لدھیانوی نے سویرا کے صرف چند شماروں کی ادارت کی تھی۔ سویرا کا چوتھا شمارہ ان کے زیر ادارت آخری شمارہ تھا۔ اسی سویرا کے تیسرے پرچے میں ساحر نے مدیر کی حیثیت سے فیض احمد فیض کے بارے میں چند خوبصورت سطریں سپرد قلم کی تھیں۔ انہوں نے فیض کو اس وقت ذہین طبقے کا سب سے محبوب شاعر لکھا۔ ساحر کی تحریر ملاحظہ کیجیے۔ فیض احمد فیض ذہین طبقے کا سب سے محبوب شاعر ہے۔ بہت کم لکھتا ہے، لیکن جب لکھتا ہے تو پڑھنے والوں کے ساتھ لکھنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اردو کے نوجوان شاعروں میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے اس کے انداز بیاں اور اسلوب فکر سے اثر نہ لیا ہو۔ فیض وہ پہلا فنکار ہے جس نے جدید شاعری اور انفرادی دکھوں کو سماجی پس منظر میں جانچنا سکھایا اور روحان اور سیاست کا سنگم تلاش کیا۔ 2-1 برس سے تکلیف دہ حد تک خاموش رہنے لگا ہے، جیسے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو، یا ضرورت ہو لیکن فرصت نہ ملتی ہو۔ پھر بھی کبھی کبھی کوئی حادثہ کسی نہ کسی گوشے سے ابھر کر اس کے جذبات کے تاروں کو جھنجھنا دیتا ہے اور وہ کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی مخصوص مدھم اور ملائم لے میں سحر ایک ایسے ہی حادثے کی پیداوار ہے۔ بچپن سیالکوٹ میں گزارا، ایم اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا، پھر ایم اے او کالج امرتسر اور ہیلی کالج لاہور میں بطور پروفیسر کام کرتا رہا۔ جنگ کے دوران میں لیفٹیننٹ میجر اور کرنل کے عہدے بھی سنبھالے۔ آج کل پاکستان ٹائمز لاہور کا ایڈیٹر ہے اور آنکھوں کی گہری افسردگی اور لبوں کی موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ زندگی کا ساتھ نبھا رہا ہے۔